السلام علیکم ناظرین، آج کی بات ویوز اور نیوز کے ساتھ حاضر۔ آزاد کشمیر کی حکومت تشکیل پا چکی، اس میں سرپرائزنگلی سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا اور پھر وہ الیکٹ ہوئے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور صدر جو ہے وہ سارا سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہے کہ طالبان اور افغان حکومت جو ہے دونوں اپنی انتہائی کوشش اور انتہائی سخت جو جنگ ہے اس میں مصروف ہیں، اور افغان طالبان کو اس طرح سے پیش قدمی اور وہ آسانی سے نہیں ملا واک اوور جیسے وہ توقع کر رہے تھے۔ وہ یو کے نے اصل میں واپس آ کے پھر ان کی ایئر سپورٹ اور ایئر سٹرائک جو ہے وہ شروع کی، تو اس سے حالات کافی فرق پڑا۔ آج کا دن 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پورے ملک میں کیا گیا، اس کا اہتمام احتجاج کیا گیا، یوم سیاہ کے طور پہ منایا گیا۔ آفیشیلی اس پہ سٹرائک کی گئی اور ہوا پھر یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ تھا کہ 9 بجے تمام ٹریفک رکے گی اور تمام جو لوگ تھے انہوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ سمبول یہ علامتی طور پہ ہمارے مظلوم جو کشمیری بھائی تھے ان کے ساتھ اظہار تھا جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 5 فروری کو آلریڈی ہم یوم یکجہتی کشمیر کا دن مناتے ہیں پاکستان میں، تو اس طرح سے یہ دن بھی آج سے 2 سال قبل جو 2019 میں 5 اگست کو مودی گورنمنٹ نے اپنے انڈین جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اور 35A کو چینج کر کے جو وہاں پہ سٹیٹس تھا، جو انٹرنیشنل وہاں پہ چل رہا تھا، معاہدے چل رہے تھے، ان کے عالمی قوانین کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اور کشمیر میں کرفیو کا نفاذ کر دیا۔ اور 370 جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کا بھی سیٹلمنٹ باقی ہے، اور اس میں انڈیا اور پاکستان اور چین کا بھی کلیم ہے۔ لداخ وغیرہ کے علاقہ میں وہ چینیوں نے انڈیا کے ساتھ وہ ایک لاسٹ ایئر ان کی ہوئی بھی ہے جھڑپیں، اس پہ اپنا کلیم رکھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا کچھ حصہ جو ہے وہ دبایا ہوا ہے اس نے۔ تو اس طرح سے انڈیا نے یہ کیا کہ بجائے انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹی تھی، اقوام متحدہ میں جو سلامتی کونسل میں قراردادیں تھیں جن کو بعد میں سملا ایگریمنٹ کے تحت بھٹو گورنمنٹ میں جو شملہ ٹاکس ہوئے تھے ان میں بائی لیٹرل ایشو تسلیم کیا گیا، لیکن ہے یہ پھر بھی ڈسپیوٹڈ ایریا، اور ان کو یہ سیلف ڈٹرمنیشن یا پلیبسٹ یا کہ خود ارادیت جو ہے وہ دیا جانا مقصود تھا اور ہے، اور اس کے لیے کشمیریوں نے بے بہا قربانیاں دی ہیں، اور وہ یہ قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں کشمیری جہاں جہاں بھی ہیں، پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں،
انہوں نے پورے عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. مقروض ملکوں کا، کمزور معیشت والے ملکوں کا احتجاج جتنا مؤثر ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے پرائم منسٹر نے اس 5 اگست والے ان کے اقدام کے بعد پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا، اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر ایک بے مثال تقریر تھی کشمیریوں کے لیے. تو آج بھی پاکستان نے یہ عہد کیا ہے، ایک نئی گورنمنٹ کی تشکیل بھی وہاں پہ ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے بطور سیاسی جماعت کی، اس نے اکثریت حاصل کی ہے، تو اس میں ایک چیز تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ وفاق کی جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی کشمیر میں ون کرتا ہے. لیکن دوسری چیز اگر دیکھی جائے تو وہ یہی آواز جو کشمیریوں کے لیے اٹھائی ہے نا عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے، اور عالمی فورم پہ ہر جگہ پہ ان کی آواز کو لے کے نکلے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا وکیل ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہ چیز بھی کشمیریوں پہ اثر انداز ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو جماعتیں تھیں ان پہ یہ الزام ہے یا کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کاز کے ساتھ مخلص ہونے کی بجائے انڈیا کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، اور مودی گورنمنٹ کے ساتھ حریت کی عادت سے ملنے کا مسئلہ ہو یا مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات کا مسئلہ ہو، تو جتنا کشمیر میں اس نے ظلم و ستم کیا اس کو ویسا ٹف ٹائم نہیں دیا گیا ان پارٹیز کی جب حکومت تھی. تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہو جس کی وجہ سے ان کو کم پذیرائی ملی اور پی ٹی آئی کو زیادہ وہاں پہ اکثریت ملی. تو اس کے بعد 370 میں تو کلیئر تھا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آفر بھی کی تھی کہ وہ ثالثی کر سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن مودی نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور وہاں پہ جیسے اس کا نظریہ ہے یا آر ایس ایس کا وہ ایک مورا سمجھ لیں، اس نے کشمیریوں پہ جبر و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور آج بھی کشمیری اسی معاشرے کی صورتحال سے دوچار ہیں. کرونا کے دنوں میں ان کی خبر لینے والا کوئی نہیں. کشمیریوں کی جو 35A کے تحت وہاں پہ جو 1927 میں اس کے وہاں کے حکمران جو تھے انہیں پتہ تھا انڈیا کی خصلت کا، تو انہوں نے وہاں پہ یہ بندوبست کر دیا تھا آئینی طور پہ کہ وہاں پہ ان کی زمین نہیں کوئی خرید سکتا، وہاں پہ کوئی آباد نہیں ہو سکتا، ان کے ووٹ جو ہیں وہ وہی رہے گی ان کی جو آبادی ہے. تو اس کے ذریعے سے اس میں تبدیلی اور 370 کو ختم کر کے انڈیا نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ بسایا جائے لوگوں کو، اور اس کو عام جیسے باقی پارٹ آف یونین یا اس کا حصہ ہیں ایک صوبہ یا ریاست کے طور پہ اس کا اسٹیٹس بھی ختم کر کے یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل جو معاہدے تھے قوانین تھے ان کی خلاف ورزی کی، جس پہ پوری دنیا کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور انڈیا کو اس کی زبان میں ہی اگر جواب دیا جائے گا تو وہ شاید کسی حل کی طرف آ جائے، پرامن حل کی طرف. ادروائز وہ کشمیریوں کی نسل ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو جینوسائڈ جو ہوتی ہے کسی آبادی کی ڈیموگرافک صورتحال کو بدلنا، اس چکر میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد کرنے کا جذبہ اور ہمت تمام عالم اسلام کو، تمام دنیا کے جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے نام نہاد جمہوریت، ہیومن رائٹس اور آزادی کے علم بردار ممالک ہیں، ان کو، اور خاص طور پہ جو امت مسلمہ ہیں اس کو، ان کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ تو آج یہ دن منایا گیا اور اس کا ہر جگہ پہ اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کی منزل آزادی جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔